أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. معزز مکرم حاضرین، آج کے تراویح اور قیام اللیل میں ہم نے 8ویں پارے کو سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر بہت سارے احکامات بتلائے ہیں، جن میں سے چند ایک احکامات آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کا معیار بتلایا ہے کہ حق اور باطل کا معیار کیا ہے. کیا کثرت یہ حق کا معیار ہے، یعنی کسی قوم کا زیادہ ہو جانا یا کسی چیز کا زیادہ ہو جانا یہ حق کا معیار ہے، یا کم ہو جانا یہ حق کا معیار ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ دیکھو گے زمین کے اندر اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی یہ مطلب ہوا حق کا معیار کم لوگ ہیں، یعنی حق وہی ہوگا جس پر کم لوگ ہوں گے، اور جس پر کم جماعت ہوگی، جماعت کی تعداد بہت تھوڑی سی ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے. زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اقتائیت اور وہ کوالٹی ان کے اندر نہیں پائی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کے احکام کو بتلایا ہے. کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ تم لوگ ان چیزوں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو یہاں پر تأکلوا کی جو ہے نہ کھانے کی جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی 5 صورتیں بیان کی جاتی ہیں. 5 صورتیں علماء نے اس کی بیان کی ہے. نمبر 1، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ذبیحہ غیر اسلامی طریقے سے ہے تو اس کو کھانا حرام ہے. یعنی معلوم ہے کہ اس کو ذبح غیر اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے تو ایسے جانور اور ایسے گوشت کا کھانا حرام ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جس کے بارے میں شک ہو کہ کیا اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کہ ذبح کیا گیا، تو اگر اہل کتاب کا ہے تو وہ ذبیحہ اہل کتاب کا یعنی یہود و نصارہ کا یا مسلمانوں کا ہے تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ کا نام بسم اللہ بولیں گے، یعنی اللہ کا نام لیں گے اور اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یعنی کسی غیر مسلم یعنی اہل کتاب کے علاوہ غیر مسلم ہندو یعنی مشرک جو ہوتا ہے اس کا ذبیحہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو نہیں کھا سکتے گرچہ اس نے اللہ کا نام لیا ہو. ایک غیر مسلم ایک مشرک اور بت پرست اگر جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ بھلے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتا ہے، تب بھی اس کے ذبیحے کو کھانا حرام ہے اور اس کو نہیں کھایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی صورت یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے تقرب کے لیے یعنی بت کے اوپر، استان کے اوپر، مزار کے اوپر اگر ایسے جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. 5ویں چیز جس کو کھانا جائز ہے کہ جس کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا جائے، جس جانور کو یعنی ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور اسی طریقے سے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرے اور جانور حلال ہو تو ایسی صورت میں کھانا جائز ہے. یہاں پر ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے یہاں چلتی ہے کہ KFC سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ KFC جو جس کا گوشت آتا ہے اور باقاعدہ بنا ہوا رہتا ہے، گوشت وغیرہ بنا ہوا رہتا ہے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ حرام ہے.
کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا یا کس نے ذبح کیا ہے. وہ مشتبہ گوشت ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے اور اس کو ہم اور آپ نہیں کھا سکتے. یہاں پر ایک چیز، ایک لطیفہ مجھے ذہن میں آیا اور میں اس کو نوٹ کیا ہوں، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کا، کہ ان کی صدارت میں ایک پروگرام ہو رہا تھا. ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے حرام اور حلال کے اوپر بہت زبردست تقریر کی. پھر اس کے بعد ایک آریہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا یہ بتائیے کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ کہنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے آپ کے یہاں؟ جیسے ایک جانور ہے، بسم اللہ کی آپ نے تو وہ حلال ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا جانور بسم اللہ کہنے سے پہلے حلال تھا کہ نہیں تھا؟ اگر نہیں حلال تھا، بسم اللہ پڑھنے سے آپ کے حلال ہو گیا، تو دوسرے جانور کیوں نہیں حلال ہو جاتے بسم اللہ پڑھنے سے؟ بسم اللہ پڑھ لو اگر تم تو کتا اور سور کو بھی حلال ہو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ آریہ کو بلایا اور کہا بھائی بتاؤ، تمہارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کو بٹھایا جاتا ہے اور پنڈت اشلوک پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پنڈت اشلوک پڑھتا ہے اور اس کے پھیرے لیتی ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ آنکھ کے پھیرے لیتی ہے اور اس درمیان پنڈت اشلوک پڑھتا ہے. تو بتاؤ، کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کے ساتھ دلہا پھیرے لے رہا تھا اور اشلوک پڑھ رہا تھا پنڈت، کیا اس سے پہلے وہ عورت حلال تھی اس کے لیے کہ نہیں؟ حلال تھی کہ نہیں؟ اگر پہلے حلال نہیں تھی، تمہارے یہ سلوک پڑھنے سے یہ عورت اب اس شخص کے لیے جس کے ساتھ پھیرے لیے حلال ہو گئی ہے، تو دوسری عورتوں کے ساتھ سلوک پڑھو نا. بولے کیا ماں باپ، ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ سلوک پڑھنے سے بیوی حلال ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی؟ ارے ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ سلوک پڑھنے سے اور کیا ماں اور بہن جو ہے بیوی کے درجے میں چلی جائیں گی؟ نہیں جائیں گی نا. اسی طریقے سے بسم اللہ اگر حرام جانور پہ پڑھا جائے گا تو حرام جانور حلال نہیں ہوگا، جس طریقے سے سلوک پڑھنے سے تمہاری ماں تمہارے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے. اسی لیے علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، گوشت تو سب برابر ہے. اب اس میں سور کیا گائے کیا، گوشت تو گوشت برابر ہے، جو چاہو کھا لو نا. تو علامہ صلی اللہ مرسلی نے کہا تھا ناری سب ایک نار، کیا جورو کیا میاں، عورت تو سب برابر ہے. تو جو چیز تم عورت کے ساتھ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے نا. تو وہی کہا گیا کہ جو ہے بسم اللہ پڑھنے سے وہی جانور حلال ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور اور حلال نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رعایا یہ ذہن میں بٹھاؤ، جب رعایا ظالم ہوتی ہے، قوم کے لوگ جب ظالم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب تم لوگ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طریقے سے ہم پھیرتے رہتے بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِّنْهُمْ، تم میں سے بعض ظالموں کو تمہارے اوپر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی آپس میں جب تم ایک دوسرے پر ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دے گا. تم ظلم کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہارے اوپر سے ظالم حکمراں کو اٹھا لے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی اپنی، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے تعلق سے کیا وصیت کے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلاؤ اور ان کے اوپر ہماری آیتوں کو تلاوت کرو اور کہو کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جو حرام فرمائی ہے شرک کی ممانعت کی ہے.
شرک سے کے منع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی کا دل پاک ہو جائے، قلب کی طہارت ہے، یعنی آدمی کا دل اسی وقت پاک ہوگا جب اس کو شرک کی گندگی سے دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے کا، والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ دونوں خاندان کی بنیاد اور بیس ہے۔ جب ان کی نافرمانی کی جائے گی تو خاندان درست نہیں رہے گا، اس لیے اللہ نے دل کو صاف کرنے کے بعد دل کو شرک سے صاف کر دو، اس کے بعد اگر خاندان کو صاف کرنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ جب تمہارا دل صاف ہو گیا، خاندان مضبوط ہو گیا، خاندان کے اندر پاکی اور طہارت آ گئی، اور جب تیسری دونوں چیزیں ہو گئی، اب تمہاری فکر درست ہونی چاہیے۔ تمہاری فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو کس کے ڈر سے؟ غریبی اور مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ اگر میرے پاس زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ ارے اللہ کے بندے، جس طرح اللہ تجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جس طرح اللہ نے تیرے 2 بچوں کو کھلایا پلایا ہے، اسی طریقے سے 4 بچوں کو بھی اللہ کھلائے گا اور پلائے گا۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ نے کہا ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں تم کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو لہذا خاندانی منصوبہ بندی کی حرمت یہاں پر ثابت ہو گئی، اور خاندانی منصوبہ بندی ایک بھوڑا اور غلط نظریہ ہے جس کے ذریعے سے کائنات کی تعداد کو ہی محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر پاک ہو گیا آپ کا، اب چوتھی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا معاشرہ صاف ہو، آپ کا معاشرہ پاک ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں انسانی زندگی کا احترام ہو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم جو ہے نہ کسی جان کو، کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ جب یہ چیز آ جائے گی کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا تو ایسی صورت میں معاشرے میں امن و امان آ جائے گا اور معاشرہ انقلابی صورت اپنا لے گا۔ اب معاشرہ درست ہو گیا، فکر درست ہو گئی، خاندان درست ہو گیا، آپ کا دل درست ہو گیا، اب اسی طریقے سے آپ کے خواہشات بھی پاک ہونے چاہیے، آپ کی چاہتیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو بھی فواحش ہیں چاہے ظاہر ہے یا باطن ہے تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اگر ان کے قریب تم پٹکو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے آپسی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور تمہارا معاشرہ غلط ہو جائے گا۔ ابھی بتاؤں گا آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم سماج کے اندر گناہوں کو حرمت رکھا ہے تاکہ مسلم سماج پاک رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں چیز بتلایا کہ دیکھو نیکی اور بدی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ 6ٹھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو نہ کھایا جائے، یتیم کے مال کو ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ 7ویں چیز یہ کہ عہد و پیمان، اگر آپ کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کو نہ توڑے، اور اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو ہمیں اس وعدے کو نہیں توڑنا ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت آپ کو کوئی مشورہ لینے کے لیے بلائے، آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بلائے تو آپ کو ایسی صورت میں انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہے اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا چاہیے۔ آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتلایا کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب
کی اتباع نہ کی جائے، بلکہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے راستے کی اتباع کی جائے۔ اب یہاں پر ایک علمی نقطہ ہمیں اور آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد شرک کی ممانعت، اس کے بعد فواحش کی غلط کاموں کی ممانعت، والدین کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کا، یہ 3 ہوا۔ چوتھی چیز نفس پر ظلم کرنے کے تعلق سے تھا، اور اسی طریقے سے 5ویں چیز اولاد کی حرمت کے تعلق، اولاد کو قتل کرنے کے تعلق۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارے اوپر وصیت کرتا ہے تاکہ تم لوگ لعلکم تعقلون ہے، تاکہ تم لوگ عقل والے ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں جو ہے نا، 3 آیتیں ہیں اللہ کی وصیتوں میں، یہ پہلی آیت کے اندر جو 5 چیزیں ہیں بتلانا یہ مقصود ہے، یہ 5 چیزیں جو ہے ان کو عقل بھی ناپسند کرتی ہے کہ نہیں؟ عقل بھی ناپسند کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے، اولاد کو قتل کر دیا جائے، اسی طریقے سے کسی انسان کو قتل کیا جائے، غلط کام کا ارتکاب کیا جائے، اس کو عقل بھی ناپسند کرتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی؟ ماپ تول میں کمی کیا جائے، اور فیصلہ جو ہے کیا نام ہے، فیصلہ کرتے وقت انصاف نہ کیا جائے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کو کھایا جائے، عہد و پیمان کو توڑا جائے۔ یہ 4 چیزوں کے بعد فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم لوگ یاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان عام چیزیں معروف ہیں، تم اسے جانتے ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اللہ نے بتلانا چاہے کہ میرے راستے پر وہی انسان چل سکتا ہے جو تقوی والا ہو، جس کے اندر تقوی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو میرے راستے پر وہ انسان نہیں چل پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے ان کا اسٹیچو بنایا، اسٹیچو بنانے کے بعد ان کے اندر روح پھونکی، اس کے بعد فرشتوں کو ان کے سجدے کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور اس کے بعد پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہارے والد، تمہارے باپ، تمہارے ماں اور باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک ابلیس نے، شیطان نے ان کو بہکانے کے بعد ان کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کا سجدہ نہیں کیا۔ تو اے انسانوں، مقصد یہ اس کا بیان کرنے کا کہ تم اپنے باپ کے دشمن کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ آدم کے دشمن ابلیس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کیوں چلنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس سے دور رہو اور اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، ابلیس نے ایک انکار کیا، لیکن ایک گناہ کیا۔ کیا کیا تھا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک گناہ کیا تھا، لیکن ایک گناہ میں اس نے 3 گناہ کیا تھا، ایک گناہ کے 3 گناہ۔ ایک گناہ اس نے کیا کھلے طور پر، لیکن اس کے اندر 3 گناہ پائے جاتے۔ کیسے؟ نمبر 1، اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اس نے جماعت کی مخالفت کی تھی، فرشتوں کی جماعت نے آدم کا سجدہ کیا تھا، لیکن وہ جماعت سے الگ ہو گیا تھا۔ دوسری غلطی اس نے یہ کی۔ تیسری یہ کہ آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھ کر، ارے یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کا سجدہ کروں جو کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھ کر اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس نے ایک گناہ کے اندر 3 گناہ کیا۔ اور ابلیس کے بارے میں اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ ابلیس جو ہے، ابلیس کے اندر 5 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر بھی ابلیسی صفت ہے، اس لیے ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ 5 صفت ابلیس کے اندر، ایک یہ گناہ کا اعتراف نہ کرنا، ہے کہ نہیں؟ گناہ کا اعتراف نہ کرنا، غلطی ہو جائے غلطی کا اعتراف نہ کرنا، بلکہ اسی پر دلیل دیتے رہنا، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ دوسری چیز یہ گناہ پر وہ نادم نہیں ہوا تھا،
दूसरी बुराई ये थी कि वो गुनाह पर नादिम नहीं हुआ। तीसरी बुराई ये है कि इब्लीस ने अपने नफ्स पर मलामत नहीं की, बल्कि अल्लाह के ऊपर उसने मलामत की और कहा कि अल्लाह तूने ऐसा किया, तेरी वजह से मैं हो गया। और आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उसने गलत जुमले बोले। तो ये चौथी सिफत, यानी आपसे गलती हो जाए, आप अपनी गलती न देते हुए किसी का हुआ बहाना मार दे, तू ना होता ना तो मुझसे गलती ना होती, तेरे वजह से मैंने ये गलत काम किया है, ये कहना भी इब्लीसी सिफत है, शैतानी सिफत है। इसी तरीके से एक चीज और, चौथी चीज ये है कि तौबा न करना, गुनाह के बाद तौबा न करना, ये शैतानी सिफत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। पांचवी चीज ये है कि रहमत से मायूस हो जाना, अल्लाह की रहमत से वो मायूस हो गया, इसलिए आदम का सद्दा नहीं किया, तो इसलिए अल्लाह की रहमत से हमें और आपको मायूस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी चीज जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन वल इत्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुशरिकू बिल्लाहि व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिहि सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर गुनाह की 5 किस्मों को बयान किया। यही आखिरी चीज अपने जहन के अंदर बिठा के ले जाओ। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों की 5 किस्में बयान की। उसमें से पहली किस्म, जिसका असर, जहन में बिठाओ, इसको गौर से सुनो, जिसका असर नसब पर पड़े, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इत्म कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फवाहिश से ताबीर किया है। जिसका असर नसब पे पड़े उसको फवाहिश से ताबीर किया। वो कौन सी चीज है? ज़िना नसब पर पड़ता है कि नहीं? आदमी का नसब बदल जाए। बच्चे, अब बच्चा किसका बेटा हुआ? अपने बाप का हुआ या किसी गैर का हुआ? नसब बदल गया, यानी जिसका असर नसब पर पड़े वो गुनाह ज़िना को अल्लाह तबारक व तआला ने फवाहिश से ताबीर किया है। और इसी तरीके से जिसका असर इज्जत और अक्ल पर पड़े उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इत्म से ताबीर किया, यानी शराब छोटा या ज्यादा, कल उसकी तफसील आपने मालूम। जिसका असर अक्ल और इज्जत पर पड़े उसको अल्लाह ने इत्म से ताबीर किया। वो कौन सी चीज है? शराब है। 2 किस्में ये हो गई। तीसरी किस्म ये है जिसका असर माल पर पड़े, जिसे जुल्म कहा जाता है। जिसका असर माल पर पड़े जिसे जुल्म कहा जाता है उसको अल्लाह ने बग़ से तजावुज किया, यानी हद से ज्यादा, हद से तजावुज कर दे जाना, यानी किसी के माल पर तसल्लुत अपना लेना और नाहक कब्जा अपना लेना। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये भी एक गुनाह की किस्म है। और चौथी चीज ये, जिसका असर अकीदे पे पड़े कि अगर वो आदमी वो काम कर ले तो उसका अकीदा फासिद हो जाए, तो वो कौन सी चीज है? बताओ, वो कौन सी चीज है? अकीदा खराब हो जाए अगर इंसान कर ले वो तो। अभी मैं पहले बोल के गया हूं अल्लाह की 10 वसीयतों में पहली चीज यही है। क्या है? शिर्क है। जिसका असर अकीदे पे पड़े वो शिर्क है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से ताबीर किया है। मालूम तो शिरकू का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर आदमी शिर्क करता है तो उसका अकीदा गया, खराब हो गया जहन्नम में। इसी तरह 5वीं और आखिरी चीज ये है कि जिसका असर अमल पर पड़े। ये 5वीं चीज, इसमें हमें और आपको मोहतात रहना कि इंसान का अमल बर्बाद हो जाए। वो काम अगर कर ले तो इंसान का अमल बर्बाद हो जाए। कौन सा काम है? अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से जुमले इस्तेमाल करना, यानी कैसा? अल्लाह के बारे में बोलना। मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों का हुक्म नहीं दिया उस बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करके लोगों को बयान करना, है कि नहीं? आज उम्मत के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया, लेकिन क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया आप प्रूफ दीजिए। अल्लाह ने नहीं फरमाया, आपने अल्लाह पर बोतान गढ़ा है और इसकी सजा ये कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बिना सोचे समझे जहन्नम में डाल देगा।
اللہ آپ کو بلا سوچے سمجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے تعلق سے، اللہ کی شریعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بھی چیز بیان کرنا جس کو آپ نے نہ کہا ہو، جس کو اللہ نے نہ کہا ہو، جو اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو، یہ گناہ کی پانچویں اور سب سے خطرناک قسم ہے۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔